آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا رزق نہیں بڑھتا، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، یا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب بھی دعا کرتے ہیں زندگی گزر گئی، دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ آج میں ان کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، یہ دو بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک رزق میں بے برکتی، اس کا علاج ہے کہ بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر جو نوست ہے، جو رزق کے دنیا نے جو آپ سے رخ پھیر لیا ہے، جو آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تنگ دستی جس نے آپ کے گھر میں ڈیرے لگا لیے ہیں، اس عمل کے بعد انشاءاللہ کبھی رزق میں فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، گھر کے اندر سے نوست بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یعنی کہ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی دعا کرے، جس وقت بھی دعا کرے، اس کو وقت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ میں فلاں وقت آئے تو اس وقت میں دعا کروں تو میری قبول ہوگی، نہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، آپ نے ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے۔ آپ نے اس کے وقت کے ساتھ، جو میں وقت بتانے لگا ہوں اس وقت میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتاؤں بس آپ اس کو پابندی سے پڑھ لیں، آپ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ایک تو جو شکوہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ ختم ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ دوسرا، رزق کے اندر اتنی برکت ہوگی، اتنی وسعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص مقروض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، اور اچانک یہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں، آپ کو دنوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، اچانک، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے ہموار کیے کہ میں منزل پر پہنچ گیا۔ اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ یوں ہی اس عمل کو ختم کریں گے، مغرب کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ عمل اتنا بہترین عمل ہے کہ اس کے پیچھے جس شخص کو میں نے بتایا، وہ شخص پھر اس عمل کو اس نے زندگی بھر چھوڑا نہیں۔ حالانکہ یہ پوری زندگی کا عمل نہیں ہے، جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے۔ صرف جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور زیادہ جمعے بھی نہیں پڑھنا۔ آپ کو میں جو بتانے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اب دیکھنے میں تو یہ اسم بالکل مختصر سے ہیں، اور آپ نے شب و روز ان کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ تینوں نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں پڑھنا، بس جو میں نے آپ کو بتایا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے نماز عصر کے بعد، جب عصر کی نماز پڑھ لیں جمعۃ المبارک کے دن، اس کے بعد آپ نے ان اسماء کو پڑھنا ہے۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل سننے سے پہلے ایک گزارش کر دوں، اگر آج جمعۃ المبارک کے دن دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کی نماز کے فوراً بعد اور عصر کے بعد 2 ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ جو نماز جمعہ کے بعد ہوتی ہے وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، جو نماز عصر کے بعد ہوتی ہے وہ درود پاک کے ذریعے درود پاک پڑھ کر، جتنا ہمارے دوست احباب پڑھنے والے شاگردوں نے، اسٹوڈنٹ نے، اور متوسلین نے، متوکلین نے جتنا پڑھا ہوتا ہے، جتنا ہمارے پاس آتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دعائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا مقدر اور تقدیر بدل دیتی ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ کومنٹ میں درود پاک لکھ دیں، یا اپنا نام لکھ دیں، یا 11 کا عدد لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور دعا کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد، اس جمعے نہیں پڑھ سکے اگلا جمعہ پڑھ لیں، اگلے نہیں پڑھ سکے اس سے اگلے جمعے پڑھ لیں، آپ صرف جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد
آپ نے اسی جگہ کوشش کر لیں بیٹھ جائیں. خواتین ہیں تو گھر کے اندر، مرد حضرات ہیں تو مسجد کے اندر. اگر مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکے تو آپ گھر میں بھی آ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہی، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے خواتین گھر کے اندر جس جائے نماز پر نماز پڑھیں گی، اسی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. اور اسی طرح مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد کے اندر جس جگہ انہوں نے نماز عصر ادا کی ہے اسی جگہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ ایک تسبیح لے لیں یا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس کو پڑھ لیں. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے اس کی گنتی نہیں کرنی، اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میرا قرضے کا انتظام اللہ غیب سے کر رہا ہے، جس کا میں نام لے رہا ہوں، جس کے سارے نام ہی اچھے ہیں، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی ہے یا اللہ، یہ ذاتی ہے، آگے والے دونوں نام صفاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ دونوں صفتیں جب آپ اللہ کے اس اسم کے ساتھ، جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی شخص حافظ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ القاری فلاں فلاں فلاں، آپ اس کا نام لیتے ہیں. اسی طرح یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ رحمان فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ لوگوں پر شفقت فرماتا ہے. انشاءاللہ جب آپ اللہ کی یہ دونوں صفتیں ملا کر پڑھیں گے آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ کی تقدیر میں جو نہیں بھی لکھا وہ بھی لکھوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی لکھا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو عصر کی نماز سے مغرب کی نماز سے پہلے تک اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے، اور جب تک اذان نہ ہو جائے اس وقت آپ اس کو پڑھتے رہیں. خواتین ہیں تو گھر کے اندر، مرد حضرات ہیں تو مسجد کے اندر. مغرب سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں تھوڑا دیر، اور آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں. لیکن کوشش کریں اگر مغرب تک کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے، جس مقصد کے لیے پڑھی ہوگی، آپ کا مقصد اسی دن ہی پورا ہو جائے گا. اور اگر ایک جمعے نہ ہو تو 3 جمعے تک مسلسل ہر جمعے، یعنی کہ 3 جمعے آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں اسی ترتیب کے ساتھ. 3 جمعوں سے چوتھا جمعہ نہیں گزرے گا. بڑے سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اور ہر دعا آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اس کو 3 جمعے مکمل کر لیں گے. لیکن اس کا رزلٹ، اس کا فائدہ پہلی جمعے ہی آپ کو مل جائے گا. اور اس عمل کو ضائع مت کیجئے گا، بڑا قیمتی عمل آپ کو دے دیا ہے، اس پر عمل کریے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر اور نصیب اللہ تعالی چمکا دیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.